شاہ عبداللہ نے مسجد نبوی شریف میں سرکار مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و بلند بارگاہ میں حاضری دی۔ کس طرح حاضری دی ہم ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں، یہ شاہ عبداللہ نفل پڑھ رہا ہے، چیئر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ اگر مانا یہ معذور ہے، اس کے گھٹنوں میں مسئلہ ہے، یہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، تب بھی اسے سادی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ ریوالونگ چیئر کا کیا مقصد تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس وقت کھڑے ہوا جاتا ہے تو اس طرح کھڑے ہوا جاتا ہے کہ وہاں پہ اپنی شہنشاہیت دکھائی جاتی ہے، وہاں پہ تو فقیر بن کے آنا چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہابیوں کے گندے مذہب میں، غیر مقلدوں کے گندے مذہب میں یہ ہے کہ جس نے بھی سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و بلند بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جالیوں کی طرف منہ کر کے، گویا اس نے شرک کیا۔ ان گندوں کو یہ نہیں پتا کہ شرک اتنا آسان نہیں، کیونکہ انہیں سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا نہیں پتا، یہ منکر ہیں۔ یہ دیکھیں نماز سلام پھرنے سے پہلے بعض لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا نہیں پتا، یہ شانوں کے منکر ہیں۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے جو نکال دیا وہ بات سچی، ساری دنیا جھوٹی، سرکار کا فرمان صحیح۔ یہ دیکھیے کنگ عبداللہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے جالیوں کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگ رہا ہے۔ اب اس کا دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ آپ کے سامنے، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ سنا آپ نے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں بلا رہا ہے کہ اے گنہگارو جب تم گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کے پاس آ کے معافی مانگو۔ جس وقت محبوب کے پاس آنا ہے تو محبوب کی طرف منہ بھی کرنا ہے۔ اگر اس کی طرف منہ نہیں کریں گے، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چہرہ نہیں کریں گے تو معافی کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ان سے آ کے استغفار کریں، یہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ یعنی سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چہرہ کرنا ہے۔ تو بات چل رہی تھی شرک کی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بات فرما دیں وہ بات سچی، ساری دنیا جھوٹی، اور جس بات پر سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم فرما دیں تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں 6 جگہ پر، احادیث کی کتاب میں مختلف جگہوں پر 15 کتابوں میں حدیث موجود ہے، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تم سے یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے، ہاں یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے۔ آج دیکھ لیجئے کس کی دنیا میں رغبت نہیں ہے؟ کیوں نہ ہو، یہ ہونی ہے، اس لیے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے۔ اب دیکھیے اس نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی، اس طرح منہ کیا، پیٹ پھیر لی، کیوں؟ یہ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، اور پورب و پچھم سب اللہ ہی کا ہے تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اب مجھے بتائیے اس نے سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے پہلے دعا مانگی، اب اپنے متوع کے پیچھے لگ کے قبلے کی طرف منہ کر لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے اس کے متوع کا؟ کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف اللہ موجود نہیں ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ کیا اللہ صرف کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے محبوب کی طرف بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ محبوب کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو۔ یہ ان کا گندا مذہب ہے، یہ ان کی گندی کرتوتیں ہیں۔ دیکھیے اس کی بدشکلی، اس کی شکل دیکھیں کتنی بری ہے۔ یہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، یہی ہیں ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب بتائیے اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کون ڈالتا ہے؟ رسولوں کو اللہ سے علیحدہ کون کرتا ہے؟ یہی غیر مقلد، یہی وہابی، یہ جو خبیث سامنے کھڑا ہے، یہی وہ لوگ ہیں
جنہوں نے دین میں فتنہ ڈال دیا، جن کے متعلق سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے، یہ وہاں پر اتنا شور ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور وہابی مجھے جواب دے، یہ جو تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے اتنے لوگوں کی سرکار کی طرف پیٹھ کرائی ہوئی ہے، خود تو جہنم میں جانے والے کام کر رہا ہے، انہیں بھی ساتھ لے جائے گا؟ یہ تمہارے لوگوں کی کرتوتیں ہیں، اتنی رسول دشمنی۔ تمہیں قرآن کی آیات نظر نہیں آتی؟ تمہیں احادیث مبارکہ میں نظر نہیں آتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات تمہیں نظر نہیں آتے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی شانیں رکھی ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ تمہیں صرف شرک نظر آتا ہے، ہر چیز میں شرک نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ ملک شام اور یمن میں برکت فرما۔ صحابہ نے عرض کی وافی نجدی، تب بھی آپ نے دعا نہیں فرمائی، پھر دعا فرمائی اللہ ملک شام اور یمن میں برکت فرما، پھر عرض کیا گیا وافی نجدی، پھر دعا فرمائی اللہ ملک شام اور یمن میں برکت فرما، پھر عرض کیا گیا وافی نجدی۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، اور سرکار نے فرمایا کہ وہاں سے آخری وقت میں شیطان کا سینگ پھوٹے گا۔ جو دین کرتے پھریں گے، دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے کمان سے تیر۔ قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ وہی محمد بن عبد الوہاب نجدی، اسی کے پٹھوں ہو نا تم، وہی تمہارا گرو گھنٹال ہے، اسی کے ماننے والے ہو نا۔ تمہارے دارالخلافے کا نام کیا ہے؟ ریاض کا پرانا نام کیا ہے؟ نجد، نجدیو۔ مانا مکہ مدینہ میں غیر مسلم کا داخلہ نہیں ہو سکتا، کیا حجاز مقدس میں تمہیں کوئی مسلمانوں کی آبادی والا شہر نہ ملا تھا؟ نجدیو، نجد ہی تم نے کیوں منتخب کیا؟ اس لیے کہ جہاں کی مٹی ہے وہیں سے پیار ہوتا ہے۔ جدے کو بنا لیتے، کسی اور ریاست کو بنا لیتے، ریاض کو کیوں بنایا؟ نجد کو کیوں بنایا؟ پھر اتنی تمہاری کمینگی، اتنی تمہاری خباثت کہ تم نے اس کا نام بدل کے ریاض کر دیا؟ جواب دو، قیامت تک تم ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ان باتوں کا جواب تمہارے پاس موجود نہیں۔ اب جس وقت بارگاہ رسالت سے واپس جا رہا ہے تو دیکھیے کس طرح واپس جاتا ہے۔ یہ اپنی گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پاس کھڑی ہے، مسجد نبوی شریف کی دیوار کے بالکل پاس گاڑی کھڑی ہے۔ یہاں پہ گاڑیوں پہ آیا جاتا ہے؟ یہ دیکھیے ویو میں، وہیں سے قافلہ نکلا جہاں سے میں نے کہا کہ نہیں یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں پہ گاڑیوں میں آیا جائے، یہ جگہ تو ایسی ہے کہ یہاں پہ پیدل آیا جائے، ننگے پاؤں آیا جائے، بلکہ یہ تو وہ جگہ ہے کہ یہاں پہ سر کے بل چل کے آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نجدیوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔